اللہ بقیت اللہ اجھت اللہ القائمل صاحب العصر والزمان. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء ہالک الا وجہہ. صلوات. عشق علی کی مدہوشی کے بعد ہوش میں آنا حرام ہے. کون علی؟ کون علی؟ جو ایک ہی وقت میں تین ہے، علی بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے. اب نہ جانے یہ علی ہی چہتے جانتا ہے کہ وہ کس وقت نفس اللہ ہوتا ہے، کس وقت وہ نفس رسول ہوتا ہے اور کس وقت وہ علی ولی ہوتا ہے. لیکن اگر یہ الگ الگ وقتوں میں نفس رسول ہو، نفس اللہ ہو اور علی بھی ہو تو یہ علی کی یکتائی نہیں، توحید کا نقص ہے. اسی لیے ایک ہی وقت میں یہ سب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حیدری ایک ہی وقت میں. اسی لیے کوئی بھی منکر نہیں ہے، کوئی بھی علی کا انکاری نہیں ہے. کیا جب طواف کعبہ اور حج کے موقع پر جب کسی شخص نے خواتین کی طرف نظر کی تو علی بادشاہ نے حالت احرام میں اسے ایک تھپڑ مارا. وہ شخص سیدھا سرکار ابن خطاب کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا جناب دیکھیے نا، کیا رسول کا فیصلہ نہیں کہ احرام کی حالت میں کوئی مسلمان کسی کو نہیں مار سکتا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں طواف کی حالت میں احرام میں اللہ کے حرم میں وہاں پر علی نے مجھے تھپڑ مار دیا. اس نے کہا دیکھو بات اگر انسانوں کے شرعی فیصلے تک ہوتی تو میں فیصلہ کرتا. تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. سمجھ لینا، گزارش پہنچ رہی ہے نا. کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا. اسی ہستی نے غدیر میں علی سے کہا تھا بخن بخن یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ ہر کسی کے مولا ہو گئے. اور پھر کیا شاندار، میں اسی لیے کہتا ہوں ہماری لاکھوں جانیں قربان صحابہ پہ جنہوں نے ہمیں بتایا علی صحابی نہیں مولا ہے. یہی شخصیت فرما رہی تھی اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. ایک مرتبہ نہیں، سرکار نے 70 مرتبہ کہا کہ علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. تو جناب اب دو ہلاکتیں ہوتی ہیں، یا بندہ دین سے جائے تو ہلاک، یا بندہ جان سے جائے تو ہلاک. اب پتہ نہیں ان سے کیا مسئلہ تھا، یہ دین سے ہلاکت کی بات کر رہے ہیں یا جان کی. یہ صحابہ کی معرفت تھی، صحابہ رضوان اللہ کی معرفت جو امیر المومنین کے بارے میں تھی. آپ تاریخ سے اتفاق و اتحاد کا سبق لیجئے کہ کس طرح سے صحابہ نے علی کی اطاعت کی، کس طرح سے انہیں مولا اور ولی مانا. اسی لیے داؤد بن کثیر بہت بڑے صحابی ہیں سرکار باقر کے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن سرکار باقر کی مسجد نبوی میں بھری محفل میں افقہ مدینہ کی موجودگی میں نے کھڑے ہو کے پوچھا یا ابن الرسول، رسول کی قبر مبارک پاس ہے، افقہ مدینہ سامنے بیٹھے ہیں، صحابہ اور تابعی اور تبع تابعین تشریف فرما ہیں. مولا ایک سوال ہے. کہا داؤد بن کثیر تم تو خود عالم ہو، کیا مسئلہ ہے بیان کرو. کہا سرکار صرف ایک بات پوچھنی ہے، اور اس روایت کو آقا خمینی نے بھی انسان کامل اور امامت میں رقم کیا. کہا داؤد بن، اور کافی میں بھی موجود ہے. کہا سرکار سے پوچھا گیا بادشاہ صرف اتنا بتا دیجئے، غور سے سنیے گا. داؤد ابن کثیر خود
عالم ہیں، فقیہ ہیں اور محمد و آل محمد کے بہت بڑے صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرکار باقر سے پوچھا، بڑے تسلی سے سنیے گا، سوال بڑا اہم ہے، مولا ہاں بولو داؤد، سرکار صرف اتنا بتا دیجئے، کیا آپ وہی نماز ہیں جو اللہ کے قرآن میں لکھی ہوئی ہے؟ آپ وہی روزے ہیں جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آپ وہی حج ہیں جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، داؤد ابن کثیر بس کر، تیرا سوال میں سمجھ گیا، ہاں ہم محمد و آل محمد ہی قرآن والی نماز ہیں، ہم محمد و آل محمد ہی قرآن والا روزہ ہیں، ہم محمد و آل محمد ہی قرآن والا حج ہیں، ہم محمد و آل محمد ہی قرآن والی زکوٰۃ ہیں، اور یاد رکھنا ہم ہی محمد و آل محمد قرآن والی توحید ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، سماعت ہو رہی ہے جناب، گزارشات پہنچ رہی ہیں، بہت ہی اہم نکات ہیں جو آپ تک پہنچانا آز حد ضروری ہیں کہ آخر ان احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کا وقت کب آئے گا، کب یہ حدیثیں اور عرفان کی حدیثوں کو آپ کے سامنے لایا جائے گا اور خواص سے نکال کر اذہان عالیہ تک یہ باتیں پہنچیں گی۔ بھائی دیکھو، بڑی مشہور حدیث، بڑی ہی مشہور حدیث، اور اسے آقا خمینی نے تو اپنی بحث کا حصہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی ہی مشہور حدیث ہے، بڑی ہی مستند حدیث ہے کہ صادق آل محمد نے فرمایا کہ سنو لوگو، ہمارا اللہ کے ساتھ کچھ اس طرح سے حال ہے کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں، کچھ ہمارا حوال اس طرح سے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ ہے، ہم ہیں۔ میرا مسئلہ صرف حدیث سنانا نہیں ہے، میں تو صرف یہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ صرف مجھے اتنا بتا دیجئے کہ امام کہہ رہے ہیں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، وہ ہے، ہم ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، صرف یہ بتا دیجئے جب وہ یہ ہوتا ہے تو یہ کون ہوتے ہیں، وہ کون ہوتا ہے؟ جب یہ وہ ہوتے ہیں تو وہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے، مسئلہ تو یہی ہے نا، رہ گیا کہ علی کو گھٹائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آئیے گھٹا لیتے ہیں۔ علی کو وجہ اللہ کہتے ہیں نا، لے عائشہ نہیں کہتے، علی کو صدر اللہ کہتے ہیں نا، نہیں کہتے، یہ کون سا مسئلہ؟ علی کو جنب اللہ کہتے ہیں، نہیں کہتے جناب، علی کو عین اللہ کہتے ہیں، نہیں کہتے جناب، علی کو اذن اللہ کہتے ہیں، نہیں کہتے حضور، علی کو ید اللہ کہتے ہیں، نہیں کہتے جناب۔ لیکن آپ کہیں کہ علی کو کچھ نہ مانو، جناب کچھ بھی نہیں مانتے۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ جب میں علی کو گھٹاتا علی کے قدموں تک آیا تو اب میں کانپنے لگا ہوں، کیونکہ اب اگر میں نے علی کو کچھ کہا تو علی کا کچھ بگڑے گا نہیں، رسالت رہے گی نہیں، کیونکہ قدم نبی کے کندھوں پر۔ اللہ اکبر، مسئلہ رسالت کا ہے، مسئلہ علی کا نہیں ہے، مسئلہ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علی کے فضائل کا انکار در حقیقت محمد سے جلن ہے۔ یہ آپ کو مصطفیٰ سے جلن ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں حضور۔ آپ کو علی کے، ہم تو کہتے ہی نہیں کون منکر کون حق میں کون محب، یہ ہمارا کام ہی نہیں جاننا، منکر کون محب کون، ہمارا تو یہ کام ہی نہیں کسی کو کچھ کہنا، یہ تو علی کے اسم میں طاقت ہے، جو ہی علی کو ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا، حلالی حرامی کی پہچان، ہمیں کب کچھ کہنا پڑتا؟ سرکار ہمیں کچھ نہیں کہنا پڑتا، خدا کی قسم میں انتہائی مشکور۔ دیکھیے ہمارا پاکستان کتنا آزاد ملک ہے، الحمدللہ کہ ہم اپنا کھل کے آزاداریاں کرتے ہیں، اپنے جلوس نکالتے ہیں، اپنے مجالس برپا کرتے ہیں،
خدا کی قسم یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ہماری افواج پاکستان کو جاتا ہے۔ یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ہماری پولیس کو جاتا ہے۔ یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کو جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ ہمیں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ہمیں کہتے ہیں آپ جا کے علی علی حسین حسین کیجئے، ہم موت سے لڑیں گے۔ یقین جانیں یہ ہمارے ملک کی بقا کی ضمانت ہیں۔ انہیں ہمیشہ اپنی مجالس کا حصہ بنائیں، انہیں ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کیجیے، کیونکہ یہ ملک بنا ہی لبیک یا حسین کے لیے ہے۔ اس لیے بھرپور توجہ رکھیے۔ تو اب میں نے اتنی تمہید کے بعد اب اس اہل ہو گیا ہوں کہ میں آپ کو سورہ قصص کی جو میں نے آیت کی تلاوت کی اس کا ترجمہ سنا سکوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے۔ کون محبوب؟ جس کے لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا۔ وہ رسول اعظم، وہ رسول اعظم سرکار، وہ رسول اعظم جس کے لعاب میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا۔ اب جو قرآن سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں نا، کہاں ہم کہاں وہی، ہمیں وہ جو خوشبو قرآن سے آتی ہے نا، وہ خوشبوئے وہی نہیں، خوشبوئے لعاب رسول۔ سمجھ رہے ہو نا؟ کون رسول؟ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ کس سے مخاطبہ ہو رہا ہے؟ کون رسول؟ وہ رسول جو کعبہ قوسین کی منزل پر کھڑے ہو کر اللہ سے علی علی سنتا رہا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیداری یا علی۔ کون رسول جو کعبہ قوسین کی منزلوں پر ٹھہر کر اللہ سے علی علی سنتا رہا؟ کون رسول؟ امیر المومنین ایک دن اپنے گھر میں، کون رسول؟ امیر المومنین اپنے گھر میں اچانک داخل ہوئے اور اضطراب میں کہنے لگے، علی کا اضطراب۔ بی بی کچھ کام کر رہی تھی گھر کا، علی داخل ہوتے ہی کہنے لگے، سیدہ اے بنت رسول ذرا متوجہ ہوئیے۔ بی بی نے اتنے حیرت سے دیکھا کہ علی اتنے اضطراب میں کیوں ہیں؟ کہا آقا کیا ہوا؟ کہا بی بی یہ آپ کے بابا محمد ہیں کون؟ علی کہہ رہے ہیں بی بی سے کہ یہ آپ کے بابا مصطفیٰ ہیں کون؟ شہزادی نے جو کام کر رہی تھی رکھا، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا، اے اللہ تیری کتنی حمد کرے اہل بیت، کمال ہو گیا، اللہ کے رسول کے نفس کو بھی نہیں پتا کہ محمد کون ہے۔ کمال ہے۔ کون رسول؟ کون رسول جس کے لب ہلیں تو وہ کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے؟ وہ رسول، وہ رسول اس سے کہا جا رہا ہے، اے میرے رسول اپنی قوم کو سنا دے، میرا پیغام پہنچا دے۔ کیا پہنچاؤں میرے پروردگار؟ ان سے کہے کل شیء حالک الا وجہہ، ان سے کہے ہر شے ہلاکت میں چلی جائے گی، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کون کدھر گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئی اکڑ، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گیا غرور، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گیا جسم، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئی روح، پتہ ہی نہیں چلے گا زمین قبر کو کب کھا گئی، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ کلو شین ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، کلو شین ہالکن الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ سرکار صحابہ رضوان اللہ تڑپ کے تکبیریں بلند کرتے ہوئے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے رسول کے منبر کے ارد گرد اکٹھے ہو کر پکار پکار کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ما مانت وجہ اللہ، اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے؟ رسول اپنی مسجد سے کھڑے ہوئے، اٹھ کے رسول نے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف دیکھا، صحابہ سنت میں مڑ گئے، اچانک دروازے سے گھوڑے سے اتر کر علی مسجد میں داخل ہوئے، رسول نے پکار کے کہا ھذا وجہ اللہ۔ کہا
یہ اللہ کا چہرہ ہے، یہ اللہ کا چہرہ ہے۔ لیکن یہ غلطی کبھی نہ کرنا کہ صرف علی کے چہرے کو کہنا کہ یہ وجہ اللہ ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ مشرک ہو جائیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ چہرہ نہیں رکھتا، اللہ چہرہ نہیں رکھتا۔ اس لیے صرف علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں، علی سر سے پیر تک وجہ اللہ، سمجھ رہے نا؟ علی سر سے پیر تک ید اللہ، علی سر سے پیر تک عین اللہ، عین اللہ، عین اللہ، اللہ کی آنکھ۔ اور ایک کیا وہ زیارت آپ کو یاد نہیں ہے؟ کمال ہے علی کی زیارت پہ، کبھی غور سے ان میں دیکھو تو عین اللہ پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ بھئی بہت سن لیا ہم نے علی اللہ کی آنکھ، علی اللہ کی آنکھ۔ یہ رسول اللہ نے لقب کس وقت دیا تھا علی کو؟ کوئی وجہ ہوگی، کوئی تسمیہ ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی اس طرف بھی اپنے فکر کو موڑا ہو۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو آج بتا سکتا ہوں وہ آج عرض کروں، نہیں تو کل یہ علی کے سارے لقب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رسول اللہ نے کس موقع پر کہے تھے، کس موقع پہ کہے تھے۔ یہ جب معراج سے رسول واپس آئے نا، پہلا سن لو جلدی سے ہدیہ کر دوں، رسول جب معراج سے واپس آئے نا، معراج سے واپس، یقین جانیے کتاب ہے پرواز در ملکوت، کہو تو میری گاڑی میں پڑی ہے پرواز در، میں نے جلال پور میں جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کتاب کی ضرورت پڑی، آقا خمینی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے پرواز در ملکوت۔ اس میں آقا خمینی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ جب معراج پہ گئے، جو کچھ رسول نے وہاں دیکھا یا جو کچھ سنا، علی نے زمین پر بیٹھ کے وہی کچھ دیکھا، وہی کچھ سنا۔ جب رسول واپس آئے تو علی سے کہنے لگے، علی وہاں یہ ہوا، ساتھ ہی رسول یہ کہتے تھے، تو دیکھ رہا تھا نا۔ تب اللہ کے رسول نے علی کو لقب دیا، علی تو عین اللہ ہے، تو اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے۔ یعنی یہ عجب معجزہ ہے، یقین کریں، آپ غور تو فرمائیں۔ علی جب اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، انا عین اللہ، انا لسان اللہ، انا ید اللہ، انا وجہ اللہ، انا جنب اللہ، تو یقین کرو علی اپنی تعریفیں نہیں کر رہا، اللہ کی حمد کر رہا ہے کہ کیسا ہے وہ اللہ جس کا میں چہرہ، کیسا ہے وہ اللہ جس کی میں آنکھ، کیسا ہے وہ اللہ جس کا میں ہاتھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ حمد خدا ہے، حمد خدا۔ اور اسی لیے تو میسم بے چین ہو جاتا ہے۔ قدموں میں بیٹھا تھا، علی اپنے فضائل خود پڑھ رہے تھے، علی اپنے فضائل خود پڑھ رہے تھے، تاکہ اگر یہ بھرپور قسم کی اس غیر روایتی تقریر کو سن کے جو آپ کو زحمت ہو رہی ہے، میں اس زحمت سے آپ کو نکالنا چاہتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کے چہرے گلاب ہو جائیں۔ میسم قدموں میں بیٹھا ہے، علی اپنے فضائل پڑھ رہے، اچانک علی نے اپنے فضائل روکے اور علی کا لوگوں سنو، مجھ علی کو بھی پسند نہیں کہ میں اپنے فضائل خود بیان کروں۔ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، بڑی اہم بات ہے جو علی نے کی۔ خطبہ روک کے علی نے کہا، سنو، مجھ علی کو کوئی شوق نہیں کہ میں اپنی تعریف میں تمہیں حدیثیں سناؤں، آیتیں سناؤں، نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں اپنی تعریف کا، لیکن میں کیا کروں؟ اس اللہ نے مجھ علی پر بھی واجب کر رکھا ہے کہ میں اس کے علی کے فضائل پڑھوں۔ تو جو شے خود علی پر واجب ہو، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں جناب؟ تو علی نے فضائل روک کے یہ کر دیا اور ساتھ ہی کہا، لوگوں بس ابھی کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ میسم بیچ میں سے کھسکتے کھسکتے باہر نکل گئے اور بازار میں جا کے نا علی علی کرتے ہوئے نا فضا میں بلند ہو گئے، فضا میں بلند، فضا میں بلند۔ لوگوں نے دیکھا، شور مچ گیا، عربی تھے، رولا پڑ گیا، یہ کیا ہوا؟ میسم تو فضا میں بلند ہو گئے۔ اب بھاگے علی بادشاہ کے پاس، مولا وہ باہر آ کے دیکھیے کیا ہوا؟ کہا میسم فضا میں بلند ہو گیا۔ مولا اپنے مسند سے اٹھے، کہا اچھا دیکھتے ہیں آج میسم کو،
باہر آئے. اب جو میسم کی نگاہ وجہ اللہ پہ پڑی تو خمار جاتا رہا نیچے واپس زمین پہ، نیچے زمین پہ. اب علی بادشاہ میسم کے سامنے کھڑے اور کہا میسم میسم جی سرکار یہ سب کیا ہے؟ یقین جانے وہاں پہ میری ایک اپنی ایک لاجک ہے، میری اپنی توجہ ہے کہ جتنا ہم پنجابی میں خوبصورت کہہ سکتے ہیں نا اتنا عربی میں لطف نہیں ہے. یعنی اس اتنے سارے جملے میں وہ عربی میں وہ چاشنی مجھے نہیں لگی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے پنجابی میں اس جملے کا بڑا مزہ آتا ہے. علی بادشاہ نے کہا میسم یہ سب کیا ہے؟ کیا کیا؟ کہا بادشاہ آپ اپنے فضائل پڑھ رہے تھے، بس تھوڑی زیادہ چڑھ گئی. بس آپ کے آپ کا عشق سر چڑھ گیا، بس پتہ ہی نہیں چلا میں نے زمین کب چھوڑی. اب بادشاہ نے جلال میں آ کے کہا اچھا ہمارے عشق میں اور کیا کیا کر سکتے ہو میسم؟ اب اجازت ملنے کی دیر تھی. میسم نے اپنی زلفیں سنواری، ان کی بڑی بھاری زلفیں تھی. میں جب بھی پڑھتا ہوں نا تو اس کے پیچھے ایک معنی ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں نا زلفیں سواری، خدا کی قسم اسی میسم نے نا ایک دفعہ سوق کوفہ میں کچھ ناشبیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تم علی کے غلام کو اس طرح سے روک نہیں سکتے. یاد رکھو اگر میں نے حب علی کا جلال اللہ سے، علی کا نہیں حب علی کا جلال، محبت و عشق علی کا جلال اگر میں نے اللہ سے مانگ لیا نا تو میرا ایک ایک زلف کا بال عصائے موسیٰ پہ بھاری ہے. میرا عشق علی کا عشق. اللہ اکبر یا رسول اللہ. وہ میسم کہنے لگا اللہ اکبر. علی کہنے لگے اور کیا کر سکتے ہو؟ انہوں نے اپنی بالوں میں ہاتھ ڈالا، اپنی زلفیں سنواری. کہا بادشاہ ایک دفعہ پھر کہیے. کہا ہاں میں کہہ تو رہا ہوں نا ہمارے عشق میں اور کیا کر سکتے ہو؟ کہا سرکار پھر میسم تیری محبت کی اس منزل پہ ہے، تو درمیان سے ہٹ جا، آج میسم اللہ سے بات کرے. تو پردے ہٹا، تو اللہ کا حجاب ہٹ جا. وہ میسم خدا کی قسم انہیں کہا گیا میسم تمار. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس شاید یہیں تک لانا مقصود ہوگا مولا کا. میسم تمار. اور تمار سے کیا دھوکہ دیا آپ کو؟ کہا کہ تمر کھجور، تمار بیچنے والا. نہیں سرکار، نہیں. جنگ نہروان میں جب آپ نے اسے ایک اسدی خاتون سے دونوں اس کے والد کا نام تھا یحییٰ سرکار، وہ بھی بہت بلند پایا، عشق علی میں وہ بھی فنا. ہائے ہائے ہائے. حضرت یحییٰ میسم تمار بن یحییٰ تمار، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کو جاننے کی کوشش کیجئے، کیونکہ علی کو سیرت میں سلیمان ہمارا اسوہ نہیں بن سکتے، کیونکہ سلیمان اپنے آپ کو علی کے عشق میں فنا کر کے ریزہ کر چکا ہے. ہم ان کی مثال نہیں لے سکتے. یقین کرو تمہیں یاد ہوگا کہ جب ان کے وقت وفات آیا، رحلت کا وقت، تو کہنے لگے حضرت اسرائیل سے میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں، اس کے امر کے متحد ہوں. بے شک میں، سنیے گا مکالمہ، کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے امر کا متحد ہوں، لیکن میں اولی الامر کے بغیر مروں گا نہیں. کہا امر کا متحد ہوں لیکن اولی الامر کے بغیر نہیں مروں گا. بس دروازہ کھلا، اولی الامر داخل ہوا. سلیمان مر جا. سلیمان پھر مر گئے. اب جب مر گئے تو علی آگے بڑھے تو وہ پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا سلیمان اب کیوں بیٹھ گئے؟ اب کیوں اٹھ گئے؟ کہا سرکار آپ کی تعظیم نہیں کرنی تھی. اب آپ کی تعظیم سرکار
پہلے تو حضرت اسرائیل سے بات تھی، پھر آپ آ گئے، میں مر گیا، اب آپ کی تعظیم بھی تو مجھ پہ واجب ہے نا کہ اولی الامر آ گیا تو اس لیے میں اٹھ گیا۔ اچھا مر جا کا سرکار کفن دفن کا ہم آئیں، کہا ایسے ہی آپ دیں گے؟ سنو تو صحیح خدا کی قسم، کہا علی سے، اور آپ کو پتا ہے نا کہ میں کوئی ایسا ویسا ہوں نہیں کہ میرے منہ میں جو آئے گا میں کہہ دوں گا۔ اللہ رحم کرے مجھ پہ کہ مجھ پہ اتنا برا وقت آئے۔ ہاں تو کوئی قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی قوم کی نمائندگی ہوتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ اس شخص کو منبر پہ ہم نے کتنی عزت دی، اس نے کیا کیا؟ اس لیے محمد والے محمد پہ آپ اپنی طرف سے نہیں بول سکتے، آپ وہی بولیں گے جو محمد والے محمد بولے۔ علی بادشاہ سے کہنے لگے سلیمان محبت علی کیا شے ہے، سوچنے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کہنے لگے مولا کفن دفن، کہا ہم آ گئے نا ہم کریں گے۔ کہا واہ مولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میرا مولا جو ہے وہ دقت کرے، وہ کوشش کرے اپنے غلام کا کفن دفن کرے۔ وہ ہم نے تجھ سے محبت کی تھی تیری وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے، کیونکہ تجھے مولا اس نے بنایا تھا، اس نے بنایا تھا۔ اب کیونکہ ہم نے اس کے حکم پر تجھے مولا مانا اور تجھ سے محبت کی تو میرے کفن کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ خدا کی قسم سلیمان نے اتنا کہا، چھٹ پھٹی، ایک گٹھڑی آسمان سے اتری، کہا سلیمان محبت علی مبارک کو ہم کفن دیں گے۔ رسول اللہ صادق آل محمد کا زمانہ، اور مفضل نے یہی روایت چھیڑ لی۔ کہا سرکار گٹھڑی اتری تھی، کہا ہاں اتری تھی۔ کہا مولا سلیمان کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے، علی کی محبت میں اللہ نے اسے کفن دیا، اللہ نے اسے کفن دیا۔ آپ نے کہا اچھا علی کی محبت اتنی محدود؟ سرکار صادق کا چہرہ لال ہو گیا۔ کہا مفضل تم نے علی کی محبت کو اتنا محدود کر دیا، اتنا محدود کر دیا کہ صرف سلیمان تک رہ گئی۔ سن میرے مولا، خود اپنے لیے کہا، میرے مولا و آقا سید و سردار علی ابن ابی طالب کی محبت کا ذرہ بھی خلوص کا، ذرہ ایک ذرہ بھی خلوص کا، اگر کسی کے دل میں خلوص کا کھڑوس کا نہیں، خلوص کا، اگر ایک بھی ذرا محبت کا، خلوص کا علی کا دل میں ہوا تو اللہ کا وعدہ ہے جو مومن بھی حب علی میں مرے گا بظاہر گھر والے کفن دیں گے، فرشتے اللہ کا کفن۔ وعدہ کیا اہل بیت نے ہم سے، محبت علی کے اجر تو دیکھو، تمہاری تجہیز و تکفین بھی اللہ کے ذمہ، اللہ کے ذمہ تجہیز و تکفین۔ کیسا ہے آقا و مولا، کیسا ہے سید و سردار، کتنا بتاؤں، کتنا بتاؤں، کتنا بتاؤں، دل خون کیا سرور ہے۔ تین ایک شخصیت ہے اور تین خصوصیات، تین خصوصیات ایک ہی میں جمع ہے۔ ایک شخصیت ہے، تین خصوصیات ایک ہی میں جمع ہے۔ شبیہ محمد کی، نام علی کا، اور حیات مبارکہ بطول کی۔ 18 سال زندگی، نام علی، شبیہ رسول، یعنی جس نے بھی، یہ اکبر کی شہادت نہیں، تینوں کی شہادت، محمد کی، علی کی، بطول کی، اور تینوں کی سنت قائم بھی ہوئی۔ آئیے بسم اللہ، بس میں زحمت نہیں دوں گا، میرے بیٹے آگے۔ تینوں کو قائم بھی رکھا،
اکیلا کھڑا ہے خیمے میں حسین کے ساتھ، تیار ہو کے آگے بڑھ کے کہتا ہے بابا ہاں اکبر، مستند شہادت علی اکبر اسناد کے ساتھ پڑھوں جو معصوموں نے پڑھی، اس سے ایک حرف نہ آگے نہ پیچھے۔ کہا حسین سے بابا ایک بات کروں؟ ہاں بیٹا، روانہ ہونے کی اجازت چاہیے۔ جا بیٹا۔ جی آقا جا رہا ہوں، تنہا ملنے اس لیے اس خیمے میں آپ کو لایا ہوں، ایک خواہش ہے۔ اکبر اس وقت خواہش ہے؟ جی آقا اس وقت خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ اکبر کیا خواہش؟ کہا مولا پردے ہٹا دے، صرف ایک دفعہ بہن سے ملنے دے، یہ درمیان سے پردے ہٹا دے، مجھے میری بہن سے ایک دفعہ ملنے دے۔ حسین کھڑے تھے، بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، کہا اکبر بہن سے مل کے تو صبر کر لے گا، مجھ حسین سے نہیں ہوگا۔ کہا بابا میری درخواست ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا۔ امر امامت ہوا، زمین طے ہوئی، ابھی ابھی آئی تھی قبر رسول سے، منتے مان کے آئی تھی اکبر کی زندگی کی۔ بس آ کے اپنی مسند سے سر لگا کے کچھ سوچ رہی تھی کہ پردے ہٹ گئے۔ اکبر نے کہا بہن، بس چونک کے بجلی کی طرح اٹھی، میرا اکبر بھائی تو آ گیا؟ کہا میں آ گیا، لیکن جانے کے لیے، میں رکنے کے لیے نہیں آیا، میں جانے کے لیے۔ اچھا میرے بھائی میری ایک خواہش پوری کر دے۔ ہاں بی بی کیا کروں؟ کہا وہ جو تبرکات کا تابوت سکینہ ہے نا، جس میں انبیاء کے ہیں، اس کے سب سے نیچے نا ایک تیرے لیے لباس رکھا تھا میں نے، بس وہ مجھے پہن کے دکھا دے۔ میری خواہش تھی جب تو دلہا بنے گا نا تو یہ پوشاک پہن۔ حسین نے دونوں بہن بھائیوں کی بات سنی، تابوت سکینہ کا حسین نے دروازہ کھولا، تاک اٹھا، حسین نے تہ بتہ انبیاء کے لباس اکٹھے کیے، سب سے آخر میں سے ایک لباس نکالا۔ حسین دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کہنے لگے اے بی بی یہ آپ نے کیا رکھا؟ یہ تو میرے نانا رسول اللہ کا محمد کا وہ لباس ہے جو انہوں نے اپنی شادی پر پہنا تھا، اور یہ میرے رسول کا لباس۔ کہا بابا اکبر کو پہننے کی اجازت دیجئے۔ اکبر خیمے میں گئے، لباس رسول پہنا، کوہرام مچ گیا خیموں میں۔ کسی بی بی نے خدا کی قسم، 3 معصوموں کا قول، کہا کسی بی بی نے اپنے ماتم میں علی اکبر نہیں کہا، ساری کہتی تھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ کہا یا رسول اللہ۔ تبھی تو حسین نے کہا تھا اے اللہ تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی طرح۔ بس اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے پہ سوار۔ خدا کی قسم وہ جو سرکار شیخ مارزندانی کا جملہ ہے نا،
ہم اس کی عربی کی ترجمے غلط کر رہے ہیں. اس میں ہے نا میرے دربار میں اب علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. کہا تھا نا، یہ خواب یاد ہے نا آپ کو، ہم بچپن سے سنتے ہیں. تو مارزندی کا آپ رسالہ عملیہ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے خود اپنی قلم سے لکھا. انہوں نے کہا کہ اہل بیت کا شہزادہ میرے خواب میں آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا حسین آئے، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا شہزادہ آیا اور مجھ سے آ کے کہنے لگا اے شیخ مارزندانی یاد رکھنا آئندہ میرے بابا کے حرم میں میری شہادت نہ پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں روتے روتے غش کھا جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں کیا پتا جب بابا میرے لاشے پہ آئے تھے. اب سنو گے، میں نے اکبر کی جنگ نہیں پڑھی لیکن سنو، جب اکبر گر گئے نا، اکبر گر گئے، سینے پہ ہاتھ ہے. 3 کیفیتوں میں حسین اکبر تک پہنچے: گھوڑے پر، پیدل، پھر بچوں کی طرح، پھر بچوں کی طرح. اور علی اکبر کیا فرما رہے ہیں؟ شیخ اب نہ پڑھنا، تمہیں کیا پتا جب بابا میرے لاشے پہ آئے تھے تو ایک ہاتھ سے جنگ کر رہے تھے، ایک ہاتھ سے میری زلفیں سنوار رہے تھے. کہا لیکن میرے بابا پہ 3 طرح کے حملے ہوئے. جب مجھ پہ جھکے ہوئے تھے تو میرے بابا پہ 3 حملے ہوئے. پہلے دستے نے لاٹھیاں ماری، میں اور میرا بابا جدا ہو گئے. ارے وہ لاٹھیاں مارتے مارتے کہا میرے بابا پھر جنگ کر کے واپس آئے. پھر نیزے والے آئے، نیزے کا تعداد نہیں بتائی جا سکتی، اتنے نیزے تھے اور حسین کا ایک پہلو تھا. کہا پھر مشکل سے جنگ کی. کہا پھر پتھروں والے آئے، انہوں نے پتھر مارے. کہا میرا بابا پتھروں کو بھی سمیٹتا تھا اور میرے اوپر گر کے مجھے بچاتا تھا. اکبر کہیں پتھر لگا تو نہیں؟ کہا بابا میرے سے پوچھتے رہے اکبر کوئی پتھر تو نہیں لگا؟ کہا زخموں سے چور میرا بابا. اکبر سینے پہ کیوں ہاتھ ہے؟ بابا برچھی ٹوٹ گئی. ظالم کہتا تھا حسین نکالے گا تو پتہ چلے گا. کہا اچھا پھر بیٹا میرے چہرے کی طرف دیکھ. اکبر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں خون میں ڈبڈبائی آنکھیں میں نے چہرہ دیکھا. میں حسین کے چہرے کی غربت دیکھ کر اتنا روتا رہا مجھے پتہ ہی نہ چلا کب بابا نے برچھی نکالی. اور میری برچھی سے زیادہ میرا بابا غریب. مجھے برچھی کا پتہ ہی نہیں چلا اور میرا بابا اتنا غریب ہو گیا تھا. لعنت اللہ.